بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع خاص روحانی لطائف پر ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لطائف کی حقیقت، انسانی جسم میں لطائف کے کام و مقام، یہ سب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دیکھیں سامعین، صوفیہ کرام نے انسانی وجود میں چند ایسے مقامات کی نشاندہی فرمائی ہے جو حضرت انسان کی بصیرت اور معرفت کی معراج میں معاون ثابت ہوتے ہیں، اور انسان درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے مالک حقیقی کے قرب اور وصال میں مزید ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیں، یوں تو یہ لطائف تعداد میں 9 ہیں، البتہ اکثر صوفیاء اور اولیاء کرام نے 6 لطائف کو زیادہ بیان کیا ہے۔ اس نسبت سے انہیں لطائف ستہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ 6 لطائف نفسی، قلبی، روحی، سری، خفی اور اخفا ہیں۔ دیکھیں سامعین، پہلا لطیفہ نفس ہے، اور اس کا مقام جو ہے وہ زیر ناف ہے، اور اس کا رنگ سرخ ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو کے مطابق اس کی 3 قسمیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، آدمی کے وجود میں جو نفسانیت ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ چنانچہ جس کسی کا نفس کافر ہے، اس کی خصلت کافروں اور اہل زنار کی سی ہے، اور وہ کافروں سے ہی اخلاص رکھتا ہے، اور یہ نفس امارہ راہزن ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اور جس کے نفس میں منافقت کی بو ہے، اس کا اخلاص منافقوں سے ہے، اور اس کا نفس لوامہ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جس کے نفس میں اہل دنیا کی ہوس ہو، وہ بہت بڑا ظالم ہے، اور اسے نفس ملہمہ کہتے ہیں۔ دیکھیں سامعین، جب تک انسان لطیفہ نفسی کو بیدار نہیں کرتا تو وہ پہلی 3 حالتوں میں سے ایک حالت میں مبتلا رہتا ہے، اور وہ خدا سے دور رہتا ہے۔ مگر جب انسان ذکر اذکار کے ساتھ لطیفہ نفس بیدار کرتا ہے تو یہ بیداری کے بعد سالک کے وجود میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتا ہے، اور پھر اس کی پہلی 3 حالتیں مطمئنہ میں بدل جاتی ہیں، اور اس کے وجود سے نفسانی خواہشات رفع ہوتی ہیں، اور ذکر فکر کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیں سامعین، دوسرا مقام لطیفہ قلب ہے۔ دیکھیں، لطیفہ قلب کی نبوت اور علم حضرت آدم کو ملا تھا، اور یہ لطیفہ قلب دل کے بائیں طرف 2 انچ کے فاصلے پر ہوتا ہے، اور اس مخلوق کا رنگ زرد ہے۔ اس کی بیداری سے انسان زرد روشنی اپنی آنکھوں میں محسوس کرتا ہے۔ یہاں ایک وضاحت ضروری ہے، بعض لوگ یہ بائیں جانے والے زہری دل کو ہی لطیفہ قلب سمجھ کر ذکر کے ساتھ دھڑکاتے رہتے ہیں، جبکہ یہ یاد رہے کہ دل اور قلب میں فرق ہے۔ دل کا تعلق اس دنیا سے ہے جس کو ناسوت بولتے ہیں، اس کے علاوہ اور جہاں بھی ہیں، یعنی ملکوت، عنکبوت، جبروت، لاہوت، وحدت اور احدیت، یہ مقام ناسوت میں گولا پھٹنے سے پہلے تھے، اور ان کی مخلوقیں بھی پہلے سے موجود تھی۔ اسی طرح ملائکہ اور لطائف پہلے ہی سے ان مقامات پر موجود تھے۔ بعد میں عالم ناسوت میں بھی کئی سیاروں پر دنیا آباد ہوئی، اور کوئی مٹ گئے اور کوئی منتظر ہیں، مگر یہ مخلوق یعنی لطائف اور ملائکہ روحوں کے امر کن سے 80,000 سال پہلے بنائے گئے تھے، اور ان میں سے لطیفہ قلب کو مقام محبت میں رکھا گیا تھا، اور اسی کے ذریعے انسان کا رابطہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان
یہ ٹیلی فون آپریٹر کی حیثیت رکھتا ہے اور انسان پر دلیل اور الہامات اسی کے ذریعے وارد ہوتے ہیں۔ آگے آتا ہے لطیفہ روح۔ دیکھیں لطیفہ روح کی نبوت اور علم حضرت ابراہیم کو ملا تھا اور یہ دائیں پستان کے قریب ہوتی ہے۔ روح کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے اور ذکر کی ضربوں اور تصور سے اس کو بھی جگایا جاتا ہے۔ پھر ادھر بھی ایک دھڑکن نمایاں ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کے اندر دو بندے ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سامعین محترم، اس کا مرتبہ قلب والے سے بڑھ جاتا ہے اور اس کی بیداری سے جبروت تک جو مقام جبرائیل ہے وہاں تک رسائی ہو جاتی ہے، اور غضب و غصہ اس کے ہمسایہ ہوتے ہیں جو جل کر جلال بن جاتے ہیں۔ لطیفہ روح کے متعلق حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ طالب جب لطیفہ روح کو بیدار کر لیتا ہے تو وہ لقائے الہی سے مشرف ہو جاتا ہے، یعنی وہ دیدار الہی سے مشرف ہو جاتا ہے، اور وہ ایک دم کے لیے بھی قرب خدا کی حضوری سے غافل نہیں رہتا، بلکہ وہ ہمیشہ مجلس محمدی میں رہتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے لطیفہ سری۔ دیکھیں لطیفہ سری کی نبوت اور علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا، اور یہ مخلوق سینے کے درمیان سے بائیں پستان کے درمیان ہوتی ہے۔ اس کو بھی ایک خاص ذکر کی ضربوں اور تصور سے بیدار کیا جاتا ہے، اور اس کا رنگ سفید ہے، اور یہ مراقبے میں لاہوت تک کو پہنچ رکھتی ہے۔ دیکھیں سامعین، لطائف نفسی قلبی روحی حاصل کرنے کے بعد سالک کو چاہیے کہ لطیفہ سری کی جانب زیادہ توجہ کرے۔ لطیفہ سری کے بارے میں حضور سلطان صاحب ارشاد فرماتے ہیں، اگر تو فقر کا طالب ہے تو نفس و قلب و روح کو چھوڑ دے اور سری پر اپنی تمام تر توجہ مرکوز رکھ، کیونکہ فقر سراسر توحید سری کا نام ہے، اور اس مقام پر انسان عارف سے معارف بن جاتا ہے اور علم لدنی کی برکت سے مخلوق خدا کو حق کی پہچان کرواتا ہے، اور وہ خود صاحب راز ہو جاتا ہے، اور یہاں ہم وقت وہ ذات الہی کے جلووں میں مستغرق رہتا ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفس سے نفس زیر ہوتا ہے، تصفیہ قلب سے دل روشن ہوتا ہے، تجلی روح سے معرفت توحید حاصل ہوتی ہے، اور تخلیہ سری سے استغراق فنا فی اللہ نصیب ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے لطیفہ خفی۔ دیکھیں لطیفہ خفی کی نبوت اور علم حضرت عیسیٰ کو ملا تھا۔ یہ سینے کے درمیان سے دائیں پستان کے درمیان ہوتی ہے۔ اسے ذکر اس میں اللہ کی ضربوں کے ذریعے بیدار کیا جاتا ہے، اور اس کا رنگ سبز ہے، اور یہاں پہنچ کر طالب حق تعالی کے انوار اور تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے، مجلس محمدی میں حاضر رہتا ہے، اور اس کے اندر نور بن جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے وجود سے شیطانی استدراج، نفس کے مکر و فریب اور ناری تجلیات کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں، اور وہ کسی راز کا یہاں اظہار نہیں کرتا، بلکہ خاص راز کو راز ہی رکھتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں، جو شخص اس مقام پر پہنچ کر دریائے توحید سے معرفت الہی کا جام پی لیتا ہے تو وہ سر سے قدم تک لباس شریعت پہن لیتا ہے، اور امر معروف شریعت کی اشاعت میں کوشاں رہتا ہے، اور معرفت الہی کے جو اسرار اس پر کھلتے ہیں وہ جاہلوں کے سامنے نہ تو اظہار کرتا ہے اور نہ ہی ڈھنڈورا پیٹ کر ان سے خود فروشی کرتا ہے۔
اس کے بعد آتا ہے لطیفہ اخفا۔ دیکھیں لطیفہ اخفا، اس کی نبوت اور علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا تھا۔ یہ مخلوق سینے کے درمیان ہے اور اس کا رنگ جامنی ہے۔ سامعین محترم، جب سالک پر لطیفہ اخفا کا مقام عیاں ہو جاتا ہے تو وہ مرتبہ حق پا لیتا ہے، جیسا کہ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ یہاں طالب کے وجود کا ہر ایک بال علیحدہ علیحدہ ذکر اللہ کرتا ہے، اور سر سے قدم تک وجود کے تمام اعضاء مثلاً گوشت، پوست، رگیں، ہڈیاں اور مغز وغیرہ سب پرجوش ہو کر ذکر اللہ کرنے لگتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر انسان جدھر دیکھتا ہے اسے صرف اللہ ہی دکھائی دیتا ہے، اور یہاں طالب سر سے پاؤں تک نور ہی نور ہو جاتا ہے، اور اسے درختوں میں بھی اللہ کا نور دکھائی دینے لگتا ہے، آسمان میں بھی اور پانی میں بھی، ہر چیز میں اسے اللہ تعالیٰ کا نور دکھائی دینے لگتا ہے۔ دیکھیں سامعین، آخر میں ایک وضاحت ضروری ہے۔ بعض طالب نفسی، قلبی یا روحی کو بیدار کرنے کے بعد سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں وہ مقام حاصل ہو گیا جس کے لیے ہم ناسوت میں آئے تھے، اور پھر وہ کشف و کرامات اور شعبدہ بازی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں حضرت سخی سلطان باہو طالب کو سختی سے منع فرماتے ہیں کہ اے طالب، یہاں کسی ایک مقام پر پہنچ کر رک نہ جانا، وگرنہ تو نفس کے ہاتھوں خوار ہو جائے گا، بلکہ اے طالب تو ابتدا سے انتہا تک پہنچ، اور انتہا سے پھر ابتدا کی طرف آ، یعنی بس نہ کر اور خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ مت جا، بلکہ کوشش کر، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انتہا ابتدا کی طرف لوٹ جانے کا نام ہے۔ دعا ہے پروردگار ہمیں اپنا عشق، معرفت اور وصال نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔